اب آپ سوچئے اللہ کا ایک اور بہت بڑا منصوبہ ہے، آج بھی ہے اور پوری دنیا کے لیے، کہ دنیا کو آج کہا جاتا ہے یہ گاؤں بن گیا ہے. جیسے گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، برادری اکٹھی مل کے رہتی تھی، ایسے آج دنیا آپس میں جڑ گئی ہے، فاصلے مٹ گئے ہیں. سیکنڈوں میں آپ کا امریکہ میں رابطہ ہو جاتا ہے، بات چیت کرتے ہیں، گھنٹوں میں آپ امریکہ پہنچ جاتے ہیں. وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتے تھے وہ اب لمحوں میں طے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، گاؤں کی طرح ہو گیا. پوری دنیا ایک گاؤں کی مانند ہو گئی، لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہو گئے. آپ سمجھیں، گاؤں میں اگر دو چودھری ہوں تو گاؤں میں امن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لڑائی ہوگی. جیسے دو بادشاہ ہوں تو لڑائی ہوگی، تو دو چودھری ہوں تو لڑائی ہوگی. دنیا ایک ولیج گاؤں کی طرح ہو گئی، لیکن یہاں چودھری تو بہت سارے، 200 سے اوپر ممالک ہیں، ان کے آپس میں کانفلکٹس ہیں، ان کی لڑائیاں ہیں. ہم ایک جنگ عظیم بھگت چکے، دوسری جنگ عظیم گزار چکے، تیسری کے دہانے پہ کھڑے. امن کیسے ہوگا؟ چودھری ایک بنے گا، ایک چودھری بنے بغیر امن نہیں ہو سکتا. ون ورلڈ آرڈر جس کا نعرہ لگایا بش نے، بش کے نعرے کو کون گھاس ڈالے گا؟ اس میں بڑے مسئلے ہیں کہ بھائی ون ورلڈ آرڈر گورے کا ہوگا یا کالے کا ہوگا، امریکی کا ہوگا یا یہ کہ یورپ کا ہوگا، ویسٹ کا ہوگا یا ایسٹ کا ہوگا. یہ بڑے مسائل ہیں. تو وہ آرڈر ہی دنیا قبول کر سکتی ہے جو سب کے لیے برابر ہو، وہ اللہ ہی کا ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ کا منصوبہ در حقیقت کیا ہے دنیا کے لیے، کہ جیسے کبھی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم کی تھی یروشلم پر، جیسے کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو غلبہ عطا کیا تھا جزیرۃ العرب میں، ایسے محمد الرسول اللہ کا وہ دین پوری دنیا پر غالب ہونا ہے قیامت سے پہلے. یہ تو یوں سمجھیے جیسے قیامت ہونی ہے نا، اور قیامت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اسی طرح یہ بھی ہونا ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. کیوں؟ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، جو وہ رہنمائی دنیا کے لیے دے گئے ہیں اس میں رحمت ہی رحمت ہے. جو بش دیتا ہے وہ زحمت ہی زحمت ہے. جو گورے نے دی ہے اس میں انسانیت کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. جو محمد الرسول اللہ دے گئے اس میں روشنی ہے، رہنمائی ہے، محبت ہے، رحمت ہے. اگر وہ ہم کر کے دنیا کو دکھا دیتے، ہمارے ملک میں وہ شے آ جاتی ہے تو دنیا اس رحمت کی طرف لپکے گی. جیسے بھوکا جو ہے خوراک کی طرف لپکتا ہے، اس طرح دنیا اس کی طرف لپکے گی تو ساری دنیا کی بھلائی ہوگی. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا ایک آرڈر کے تحت. کس کا آرڈر؟ اللہ کا آرڈر. کس کا آرڈر؟ محمد الرسول اللہ کا آرڈر. اب اس میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہے نا، یہ کوئی گورے کا آرڈر تو نہیں ہے، یہ کوئی کالے کا آرڈر تو نہیں ہے، یہ کوئی ہندو کا آرڈر تو نہیں ہے، یہ کوئی پنجابی کا آرڈر تو نہیں ہے. یہ اللہ کا آرڈر ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے. اس کو ماننے میں کسی کو کوئی اتنی بڑی تکلیف بھی نہیں ہوگی، وہ سارے برابر ہو گئے نا. اور اللہ جانتا ہے کہ انسانوں کے درمیان انصاف کیسے ہو سکتا ہے، عدل کیسے ہو سکتا ہے. ان کے درمیان صحیح طرح سے عدل کرنے، وہ جو ترازو بالکل سیدھا رکھنے کا نظام سوائے اللہ کے تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. آدمی جب بھی سوچتا ہے اپنے پیٹ کو آگے رکھ کے سوچتا ہے. اپنی ذات سے اوپر رکھ کے سوچنے والے کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے. اور اگر سوچنا چاہیں بھی تو اتنی عقل نہیں ہے. آپ کو دعا استخارہ یاد ہے نا؟ بہت سو کو یاد ہوگی. اس میں ہم کیا اعتراف کرتے ہیں؟ اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. جب میں نہیں جانتا، میں بنانا بھی چاہوں تو کیسے بناؤں گا؟ خواہش بھی رکھوں کہ میں عدل کروں، کیسے کروں گا؟ جانتا ہی نہیں. تو جو جانتا ہے اس نے جو دیا ہے اس سے بہتر کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ اگر ہم کر کے دنیا کو دکھا دیں، کوئی آج کی دنیا میں ان پر حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود لپک کے اس کی طرف آئیں گے. جیسے شہد پہ شہد کی مکھی آتی ہے. یہ ملک ہم نے بنایا اس لیے تھا، اصل مقصد اس کے بنانے کا یہ تھا. ایک امید پیدا ہوئی ہے، شاید اس طرف ہمارا قدم بڑھے. بس یہ عرض کرنا تھا. اس کے لیے دعا بھی کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ اس طرف بڑھ رہا ہے تو سپورٹ بھی کریں. ہمارا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم نے کون سے کوئی کسی سے ٹکٹ لینا ہے، یا کسی سے کوئی جناب نوکری لینی ہے، یا کوئی مفاد سمیٹنا ہے. جو اس طرف بڑھے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، اور جو اس کو جو دوسری طرف چلے
وہ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر.